قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ دو سلام ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن اور درود و سلام اس بابرکت سلسلہ گفتگو کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں کاشانہ اقدس میں موجود تھی اور اپنے حجرہ ناز میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بستر پر بیٹھی ہوئی کچھ سلائی کا کام کر رہی تھی۔ رات تاریک تر تھی اور دیے کی لو بھی ذرا مدھم تھی۔ اتنے میں میرے ہاتھ سے سوئی گری اور کوشش کے باوجود میں اس سوئی کو تلاش نہ کر سکی۔ اتنے میں تاجدار ختمی مرتبت نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جانے کتنی رحمتوں، رنگتوں، نگہتوں اور تابشوں کا نور بکھیرتے ہوئے میرے حجرہ ناز میں تشریف لائے۔ آپ کے چہرہ اقدس کی روشنی سے مجھے اپنی گمشدہ سوئی مل گئی۔ صاحب خصائص کبریٰ نے لکھا، فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، اور حسن رضا بریلوی نے کہا کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ ناظرین، جو بات میں کرنے والا ہوں وہ اس سے آگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے، کتنا پر نور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو سن کر آپ کی طبیعت میں فرحت آئی، لیکن اس کے ساتھ ہی رنگ متغیر ہوا اور فرمایا، عائشہ، روز محشر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے اس پر نور چہرے کی ضیاء سے محروم ہوں گے اور وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ بد نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا، یہ بد نصیب لوگ بخیل ہوں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، بخیل کون ہے؟ فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی آئے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حاضر تھے اور ایک نور کا حالہ بندھا ہوا تھا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد میں تشریف فرما ہوئے، ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ عرض کی، یا رسول اللہ، آمین ہم نے سنا، لیکن کس بات پر آمین کہا ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا، آج جبرائیل مسجد نبوی میں میرے ممبر کے پاس تھے اور انہوں نے
یہ دعا کی کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے پائے اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت نہ کی اور اپنے اوپر جنت کو لازم نہ کر لیا، وہ بہت محروم ہے۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین عطا کیے اور وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور پھر اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو لازم نہ کر لیا، وہ بھی بہت محروم بدبخت۔ تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ اور تیسرے زینے پہ جب قدم رکھا تو جبریل نے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس کے سامنے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اسم گرامی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر اپنے لیے عزت، بخشش اور رحمت کا اہتمام نہیں کیا، وہ بھی بہت ہی محروم اور بخیل ہے اور نامراد ہے۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سراپا رحمت اور سراپا بخشش ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق اور اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ درود پاک ہے۔ اور درود پاک جو اس پروگرام کی وساطت سے ہم اس کے بہت سے معارف اور حقائق سنتے اور جانتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان امور کو اور اس کے ورد کو اور اس کے وظیفے کو لازم کریں۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے پاس مرکزی موضوع جو درود پاک کی صورت میں ہے وہ ہے درود فوائد کثیرہ اور اس کے معارف۔ بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا زینہ اور ضمانت ہے یہ درود پاک، اور جو شخص رات کو 11 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے کی سعادت پائے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فراواں کرتا ہے، اتباع سنت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اس کو عطا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ فوائد ہیں اس درود کے۔ اس درود کے حوالے سے اس کے مختلف مضامین، عنوان، اسرار اور معرف جاننے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت مقتدر اور معتبر شخصیات موجود ہیں۔ علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ انہیں جانتے ہیں، 92 کے ناظرین کے وہ بہت جانے پہچانے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، آپ ان سے آگاہ ہیں، اور پروگرام کے اختتام پر درود پاک کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے قاری مقبول احمد مجددی صاحب۔ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے علامہ مفتی فاروق القادری صاحب اس درود پاک کے فوائد، تعارف اور اہمیت، اس کی کثرت اور وسعت، اور جو اس میں خوبصورت مضامین باندھے گئے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و ذریتہ عدد انفاس امتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنے بے شمار درود پیش ہوں جتنے آپ کی امت کی سانسوں کی تعداد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل نظر نے جب اس درود کے مضامین پر غور کیا تو اتنی کثرت سے فوائد نظر آئے کہ انہوں نے اس درود کو درود فوائد کثیرہ کہنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس درود پر پڑھنے سے ان گنت بے شمار اور لا تعداد فوائد اور ثمرات اور برکات ظاہر ہوتی ہیں، اس وجہ سے اسے درود فوائد کثیرہ کہا جاتا ہے۔ اس درود کی پہلی لائن جو آپ نے پڑھی کہ حضور کی امت کی سانسوں کے برابر حضور پر درود و سلام اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی امت کتنی ہے اور پھر ان کی سانسیں کتنی ہیں، اس بات پر غور کیا جائے تو دل کے اندر ایک عجیب سی خوشی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کثرت کا ایک چھوٹا سا جز ہمیں بنایا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے میں عرض کر دوں کہ ایک انسان آج کل کی میڈیکل سائنس کے مطابق ایک دن میں تقریباً 17,000 سے 30,000 سانس لیتا ہے۔ جناب
اور اب لا تعداد اربوں خربوں کی امت ہے، یعنی اربوں خربوں کہہ رہا ہوں، اور خربوں کی میں تحدید نہیں کر رہا، تو اب اس کو 30,000 سے ضرب دیں اور وہ ایک دن سے، تو پھر ایک شخص کی عمر کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 100 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، کسی کی 80 سال ہے، اس کے سارے زندگی کے ایام ہوں، پھر امت بھی 1450 سال پر محیط ہو، اور پھر یہ ملٹی پلائی کیا جائے، اور ابھی یہ سلسلہ چلتا رہے اور گا. یہ تا قیامت چلنا ہے. اور پھر اگر امت کے مضمون کو وسعت دیں، جیسا کہ میں عرض کروں گا کہ ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے، تو پھر جناب والا اس کثرت کو ایسے الفاظ ہیں ہی نہیں واہ. جس کے ضمن میں سمیٹ کر آپ بیان کر سبحان سکیں. اللہ، سبحان اللہ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کثرت کے برابر حضور پر درود و سلام. واہ. اچھا جی، اہل عشق اور اہل محبت کی بھی کیسی خوبصورت سوچیں تھیں، کیا حسین انداز تھے، کتنے بلند پیمانے تھے کہ سرکار کی بارگاہ میں ایسے الفاظ اور جملوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کے مطابق ہیں، اور ترکیب ایسی لاتے ہیں جس میں محبت بھی ہو اور کثرت بھی ہو. اب حضور کی امت کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سبحان اللہ. کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کی جانب رسول بن کر آئے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسری حدیث میں خود سرکار کا فرمان بھی ہے، ارسلت الی الخلق کافہ. تو جملہ عالمین، اب عالمین کی بھی آج تک کوئی اتھینٹک ہمارے پاس تعداد نہ آ سکی، اور ان عالمین کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کی تعداد بھی ہمیں ساری معلوم نہیں. تو جب یہ سارے عالمین کے رسول حضور ہوئے تو پھر سارے آپ کی امت ہوئی یقیناً. تو پھر اس جہت سے اگر ہم وسعت دے کر بات کریں تو پھر امت تو لامحدود ہے. سبحان اللہ. اور اگر آپ بالفرض یہی معنی لیتے ہیں کہ یہی اس امت کی بات ہو رہی ہے جس کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے اور آپ نے ان کو اپنا مخاطب بنایا، تو پھر اس حوالے سے حدیث سنتے چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، انا اکثر الامم تبعا یوم القیامت، او کما قال علیہ السلام. فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین امتی میرے ہوں گے، جن کی تعداد تمام انبیاء میں سب سے زیادہ ہوگی. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج پر گئے. ڈاکٹر صاحب، حج کے موقع پر آپ نے فرمایا، عرضت علی الامم، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے میرے رب نے ساری امتیں پیش کر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب وہ کشف تھا، سرکار کی آنکھ سے پردے ہٹائے گئے، سارا ماضی دکھا دیا گیا. کیا انداز تھا، رب جانے، رب کے رسول جانے، لیکن سرکار کی لاجواب شان ظاہر ہوئی. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میں نے ساری امتیں دیکھیں، دیکھا کسی نبی کے ساتھ 2 افراد ہیں، کسی کے ساتھ 10 ہیں، کسی کے ساتھ 50 ہیں، کسی کے ساتھ 100 ہیں، کسی کے ساتھ 1000 ہیں. اچانک میں نے ایک بہت بڑا گروہ دیکھا. میں نے کہا جبرائیل یہ کس کی امت ہے؟ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر میں نے ایک گروہ دیکھا کہ میدان، وادیاں، پہاڑ، ہر جگہ اس گروہ سے بھر گئی، کوئی جگہ نہ بچی جہاں وہ گروہ نہ ہو، وہ چھا گیا. جبرائیل یہ کس کی امت ہے؟ عرض کی حضور یہ آپ کی امت ہے. سبحان اللہ. تو سرکار کریم علیہ السلام کی امت. ایک موقع پر حضور نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. پھر فرمایا ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے. ایک حدیث میں فرمایا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے. تعداد اربوں میں چلی جاتی ہے. پھر سرکار کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 کو بغیر حساب کے بخشنا ہے، اور ساتھ اتنے 3 مرتبہ 3 لپیں اس طرح ڈالیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی 3 لپیں دے دی. اب رب کریم کی ایک لپ کی کوئی وسعت نہیں، اور 3 لپوں یعنی مٹھی کو کہتے ہیں لپ کو، اس مٹھی کو. تو اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ اتنے اور.
اب وہ اللہ تعالیٰ کے اصل میں دامن کرم میں تو سب سما جائیں، مٹھی میں وہ مزہ نہیں جو لپ میں مزہ. لب میں مزہ ہے. اچھا یہاں پر محدثین نے لکھا ہے مقصد ہے کثرت کو بیان کثرت کرنا. سبحان اللہ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعداد فکس ہے. اللہ تعالیٰ کے شیان شان اس امت کے کثرت افراد کو، کثیر افراد کو بخشا جائے گا، اور یہ سب حضور کی امت ہے. ڈاکٹر صاحب 2 حدیثیں مختصر سی بیان کر کے اب بات آپ کے سپرد کر دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی علی منها. اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو سمیٹ کر میری آنکھ کے سامنے رکھ دیا. میں نے مشارق دیکھے، مغارب دیکھے. میری امت سن لو، جہاں جہاں تک میری نگاہ نے دیکھا ہے وہاں وہاں تک میری امتی ہوں گے. سبحان اللہ. دوسری حدیث مستدرک سے حضور نے فرمایا لا یبقى علی ظہر الارض من بیت مدر ولا وبر الا ادخل اللہ علیہم کلمۃ الاسلام او کما قال علیہ السلام. روئے زمین پر کوئی اینٹ کا گھر یا کوئی خیمہ ایسا نہیں رہے گا جہاں میرا دین داخل نہیں ہو جائے. یعنی سب آپ کی امتی بن جائیں گے اور قیامت کے دن حضور کی خدمت میں پیش ہوں گے اور سرکار کریم علیہ السلام اس امت پر فخر کریں گے. اب اتنی امت 1450 سال سے آج تک چلی آ رہی ہے، اور ابھی کی تعداد جو ہماری امت کی ہے وہ 2.25 ارب سے زیادہ ہے اس وقت. اب یہ قیامت تک امت رہے گی. پھر جب جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو روح زمین پر سارا صرف اسلام ہی ہوگا، حضور کے امتی ہوں گے. تو یہ ساری تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، اور ہم اسی امت کا حصہ ہیں، اور سرکار دو عالم کل قیامت اس کثرت پر فخر فرمائیں گے. اور ان سب کی سانسوں کی تعداد کے برابر مصنف کہہ رہے ہیں حضور پر درود و سلام نازل ہو. ماشاء اللہ. اے اللہ آپ پر درود پاک کی برکت سے ہم کو آپ پر درود بھیجنے میں کامیاب لوگوں میں سے فرما. یعنی کامیابی کا جو معیار اور زینہ اس درود پاک میں جو خوبصورت پیرایا اختیار کیا گیا ہے وہ ہے من الفائزین، کہ کامیاب تو وہ ہیں جو بارگاہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی حاضری پیش ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور مفتی صاحب کا بھی شکریہ کہ انتہائی نفیس انداز سے امت کی کثرت کا بیان کر رہے تھے، اور بہت عمدہ دلائل، بڑا عمدہ دلائل کے ساتھ، اور بڑے ریشنلی دلائل دیے الحمدللہ. 2 کا میں اگر اضافہ کرنا چاہوں، اجازت دیں. رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی امت کی کثرت کو مختلف جہات سے بیان کیا ہے. جناب مجھے ایک روایت نصف شعبان کی رات سے یاد آ گئی کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر کتنی بکریاں ہیں، ایک بکری میں کتنے بال ہیں. اچھا پھر دوسری، جنت میں 120 صفحے ہیں جنتیوں کی، 80 صفحے امت مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. اور ڈاکٹر صاحب کوئی کائنات کا امتی ایسا نہیں ہے جس نے زندگی میں ایک بار بھی درود نہ پڑھا ہو. یقیناً. اب وہ کتنی بار پڑھتا ہوگا اس کو بھی ملٹیپلائی کیا جائے. ڈاکٹر صاحب فائزین، قرآن کریم نے بنیادی پیمانہ تو یہ بتایا کہ قد افلح المومنون، کہ مومنین فلاح پائیں گے. یقیناً ایک پیمانہ. جتنے بھی دیگر جو ہے نا وہ معاملات رکھنے والے، مزاج عقائد رکھنے والے، وہ اس کیٹیگری سے آؤٹ ہیں. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں فقط فاز فوزا عظیما، سبحان اللہ، ان کے لیے عظیم کامیابی ہے. سبحان اللہ. اور کامیابی کے حصول کے لیے اس کے مختلف پیرامیٹرز جو ہیں، اچھا وہ جتنے بھی کہہ لیجئے کہ ڈاکٹر صاحب اطراف ہیں، وہ سارے ذات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر آ کر ختم ہوتے ہیں. واہ. کامیابی کا بنیادی زینہ تو ہے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانا. دیکھیے کوئی بندہ کروڑ بار بھی لا الہ الا اللہ کہہ لے، محمد رسول اللہ نہ کہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤز گرباؤن رسیدی تمام بلابیست. اچھا محمد رسول اللہ بھی کہہ دے، حضور کو آخری نبی نہ مانے، وہ بھی فازا فوزا عظیما نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات فائزین کی یہ ہے کہ تمام کائنات، ہر رشتے، ہر نسب، ہر تعلق، ہر مفاد، ہر شے سے بڑھ کر ذات رسالت سے محبت کرے. سبحان اللہ. آپ علیہ السلام پر فداکاری کا جذبہ ہر لمحہ موجود ہو.
اور محبت کے رنگ نرالے ہوتے ہیں، اور کس انداز سے وہ اہلیانہ پن اپنائے کامیابی تک پہنچنے کے لیے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہجرت کر کے نبی پاک کے ساتھ آئے مدینہ منورہ، تو وہاں ایک اور گروہ پیدا ہو گیا منافقین کا، جو اپنے کہہ لیجیے کہ حرص و حوث میں مبتلا تھے۔ ان کو جب کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان کو کہا گیا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے صحابہ، تو کیا انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں ایسے جیسے یہ بے وقوف لائے ہیں؟ اب ڈاکٹر صاحب یہاں دیکھیے گا کہ ان کو منافقین کو صحابہ جو کامیاب ہو گئے، کامیاب پہلا گروہ ہے اس امت کا، ان میں کون سے رنگ تھے جو irrational نظر آئے تھے، بے وقوفی پر تھے؟ وہ دیکھتے کہ ادھر ان کے نبی کے منہ سے نکلتا ہے الجہاد، ان پر غسل واجب ہو تو میدان جہاد میں چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے نہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم پر غسل واجب ہو تو میدان جہاد میں آ جاؤ، یہ ان کا ذوق تھا، انہوں نے خود طے کیا کہ جناب حضور نے کہا تو جائیں۔ پھل کیا ملا، اجر کیا ملا کہ غسیل الملائکہ بن گئے۔ اور وہ جو عروہ بن مسعود نے شاید آپ کے بارگاہ کا منظر پیش کیا تھا سبحان اللہ، حدیبیہ سے صلح واپسی پر، حدیبیہ کے موقع پر، اس نے کہا تھا کہ میں تو شاہان عرب اور عجم اور بڑے بڑے جو سطوت اور سلطنت کے حامل بادشاہ ہیں ان کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن جو شکو عزت اور آپ کے حکم کی اطاعت میں مسابقت کا جو جذبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں دیکھا ہے وہ میں نے دنیا کے کسی دربار میں نہیں دیکھا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسی، اچھا اب آپ دیکھیے محبت کے بعد اطاعت، اتباع اور ذات رسالت کے قرب کا ایوری لمحہ، ہر لمحہ جو خواہش مند رہنا ہے، یہ انسان کو امتی کو بامراد بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی کہہ لیجئے کہ درود پاک ڈاکٹر صاحب ایک ایسا عمل ہے، جتنی دیر بندہ درود پڑھے گا ایسے محسوس ہوتا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں رابطے میں رہے گا، سبحان اللہ، اور وہاں سے فیوزات اس کو جاری ہوتے رہیں گے، جیسے خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور ایک بڑی معروف حدیث جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کائنات کا کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا ہے جب درود نہ بھیجا جا رہا ہو؟ تو درود لوٹانے سے مراد جو اہل علم نے شرح کی ہے، اللہ میری توجہ اس طرف مبذول کروا دیتا ہے کہ محبوب آپ میرے جلووں میں تو مستغرق ہے ہی، یہ آپ کا خادم بڑی دور سے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اس پر توجہ فرمائیے۔ تو یہ بھی کامیابی کا ایک زینہ ہے۔ پھر احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تم جتنا درود پڑھو گے یہ تمہاری مغفرت کے لیے اور تمہارے غموں کے لیے کافی ہوگا۔ تو کامیابی سے مراد آپ دیکھ لیجئے اس کا جو ذات رسالت کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، ایمان کی صورت، محبت کی صورت، درود کی صورت، اور درود محبت رسول کا رکن اعظم ہے۔ سبحان اللہ، کہ رکن اعظم ہے کہ اس کے ذریعے ہم کہہ لیجئے کہ ہمارے اعمال میں ہزاروں کوتاہیاں، نقائص، کمی ہو سکتی ہے، درود ان کو پورا کر دے گا، اور یہ قبول ہی قبول ہے، اور یہ ہماری کامیابی کا کہہ لیجئے ایسی خشت اول اور بنیاد ہے جو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر دے گی۔ مفتی صاحب آگے حوض کوثر کا ذکر آ گیا، وَعَلَىٰ حَوْضِهِ مِنَ الْوَارِدِينَ الشَّارِبِينَ، واہ واہ ڈاکٹر صاحب قبلہ، اور آپ کے حوض پر آنے والوں اور پینے والوں سے جناب۔ جی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمانے والے درود و سلام کی برکت سے ہمیں حوض کوثر پر حاضر ہونے والوں میں شامل کرے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ۔ اب درود شریف کا ایک حصہ ہے، اس میں دعا ہے، اور اس میں بہت اہم باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب۔ میں اس میں علیہ سے عرض کروں، حوض کوثر یہ ایک حقیقت ہے، ایک خیالی یا تصوراتی بات نہیں ہے۔ 50 سے زیادہ صحابہ کرام کی روایات اور احادیث اس چیز کی حقیقت پر موجود ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، مشکات میں بھی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حوض ہے، اللہ اکبر، لِكُلِّ نَبِيٍ حَوْض، سبحان اللہ، اور میرا بھی ایک حوض ہے، واہ واہ، اور ہر نبی کی حوض پر اس کے امتی آئیں گے۔ سبحان اللہ، اور پھر آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ سب سے زیادہ حوض پر آنے والوں کی تعداد میری ہوگی، سبحان اللہ، یعنی میرے امتیوں کی تعداد، سبحان اللہ، اور یہ فرما کر سرکار خوش ہوگا، اللہ اکبر، یعنی میرے
دسترخوان کرم سے زیادہ کھانے والے زیادہ پینے والے آئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. یہ ہوتی ہے سخاوت. سبحان اللہ. کہ آپ کے پاس لوگوں کی تعداد بڑھ جائے تو آپ اور خوش ہو جائیں. خوش ہوتا. یہ سرکار کا طریقہ مبارک ہے. حوض کوثر کے حوالے سے چند ایک باتیں بہت امپورٹنٹ میں عرض کروں، پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ حوض کوثر پر جائے گا کون. سبحان اللہ. یہ ناظرین کے لیے آج بہت اہم بات میں بتانے والا ہوں. یقیناً. حوض کوثر کی سب سے پہلے جو ڈائمنشنز ہیں وہ بھی احادیث میں موجود ہیں. وہ زاویہ قائمہ ہے، یعنی اس کے چاروں اطراف ایک ہی جو پیمانہ ہے، ایک ہی پیمائش ہے اس کے مطابق ہے. یعنی وہ مربع شکل میں ہے اور اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ ایک جیسی ہے، لمبائی بھی چوڑائی بھی اور گہرائی بھی. وہ ہے کتنی؟ ایک حدیث میں حضور نے خود فرمایا وہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے. یعنی اگر اس کا چکر لگانا چاہیں؟ نہیں، ایک طرف 1 مہینے کی مسافت ہے. کتنی لینتھ ہے اس کی؟ اس کی لینتھ اتنی ہے، پھر چوڑائی اتنی ہے، پھر گہرائی بھی اتنی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے جیسے سوئمنگ پول ہوتا ہے وہ ایک طرف سے ذرا اونچا ہوتا ہے آگے جا کے گہرا ہوتا ہے، اس کی چاروں طرف گہرائی بھی ایک جیسی ہے. اور ایک حدیث میں یوں فرمایا ہے کہ یمن سے لے کر جو شام کا ایک شہر ہے غالباً بلقا، وہاں تک اس کی جو سفر ہے، اس کی جو لمبائی ہے چوڑائی ہے وہ یہاں تک ہے. سبحان اللہ. یہ ہے کہاں پہ؟ یہ سوال ہوا علماء سے، کیا یہ اس زمین پر ہوگا جس زمین پر آج ہم رہتے ہیں؟ کیونکہ شام کی سرزمین پر محشر قائم ہوگا اور جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو وہ شدید پیاسے ہوں گے اور ان کو سب سے پہلے ضرورت پیش آئے گی پانی پینے کی، تو اس وقت وہ حوض کوثر پر حاضر ہوں گے. تو کیا یہ اسی زمین پر ہے؟ علماء نے کہا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. امام سیوطی اور امام قرطبی کی تحقیق یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ زمین بدل دی جائے گی اور اس بدلی ہوئی زمین پر ہی محشر قائم ہوگا اور اسی زمین پر حوض کوثر ہوگا. سبحان اللہ. پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حوض کوثر بیسیکلی 2 ہوں گے، ایک ہوگا پل صراط سے پہلے اور ایک ہوگا پل صراط کے بعد. جو صالحین ہوں گے انہیں پل صراط سے پہلے بھی جامع کوثر نصیب ہوگا اور پل صراط کے بعد بھی ہوگا. سبحان اللہ. جو گناہگار ہوں گے پل صراط گزرنے سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر پل صراط گزر کر انہیں جامع کوثر پلایا جائے گا. اس جامع کوثر کے حوالے سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پانی ہوگا کوثر کا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، سبحان اللہ. شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، سبحان اللہ. اور اس میں کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. اللہ اکبر. اور اس کے ارد گرد جن برتنوں میں پانی پلایا جائے گا وہ جام، وہ اسپیشل کوزے، یہ وہ ہوں گے، ان کی تعداد اتنی ہوں گے یہ سونے اور چاندی کے، سبحان اللہ. اور ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ جتنے آسمان کے تارے ہیں. واہ. یعنی یہ بھی کثرت کے لیے بیان کیا گیا ہے، ممکن اس سے بھی زیادہ ہوں. اب اس حوض کوثر سے جام نصیب کسے ہوگا؟ المعجم الاوسط میں سب سے پہلی میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اور یہ حدیث روایت کرنے والے سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں ہمارے نانا جی نے ارشاد فرمایا ہے واہ. کہ جو شخص ہم اہل بیت سے بغض رکھے اور حسد رکھے، الا زید عن الحوض یوم القیامت بسیات من نار، وہ قبروں سے اٹھ کے بڑا پیاسا بلکتا آئے گا مجھے کوثر سے پانی مل جائے، تو فرشتوں کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے ہوں گے، وہ اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو کوڑے مار مار کر وہاں سے بگا دیں. اللہ اکبر. اس سے پتہ یہ چلا جامع کوثر نصیب ہوگا اس شخص کو جس کے دل میں اہل بیت کی سچی محبت ہو. سبحان اللہ. دوسری ایک اور حدیث ڈاکٹر صاحب پیش کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حوض کوثر پر پانی کون پیے گا؟ سبحان اللہ. یہ حدیث پاک امام ابو عاصم نے السنہ کے اندر نقل کی ہے.
اول من یرد علی الحوض اہل بیتی ومن احبنی من امتی. سبحان اللہ. اول من یرد علی الحوض، وہ شخص جو سب سے پہلے میرے حوض پر آ کر سیراب ہوگا وہ میری اہل بیت ہوں گے. سبحان اللہ. اور ان کے بعد ومن احبنی من امتی، ان کے بعد وہ ہوگا جو میری امت میں مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرتا ہو. سبحان اللہ. گویا کہ اہل بیت کا جام اسے نصیب ہوگا حوض کوثر کا جام، اہل بیت اعظام، حوض کوثر کا جام اس کو نصیب ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت سے محبت کرے گا. آخری جملے پہ بات ختم ڈاکٹر صاحب کتاب الشفا سے، وہ یہ جو امام قاضی ایاز کی کتاب الشفا ہے، اس سے درود پاک کی کثرت کرنے والے کو کل قیامت حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا. اور یہ فرمان سیدنا امام حسن بصری رحمہ اللہ کا ہے. بہت مہربانی. میرا دل تو نہیں چاہتا تھا یہ اس قدر خوبصورت اور دل نشین اور ایمان افروز پیرائے میں مفتی صاحب حوض کوثر اور اس سے جو لوگ مستفید اور مستفیض ہوں گے ان کے اوصاف بیان کر رہے تھے. اور اس میں بہت بنیادی بات نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لازوال محبت اور آپ کی اہل بیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عقیدت اور ارادت، یہ بنیادی شرط اور وصف ہے ان لوگوں کے لیے جو روز محشر حوض کوثر سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو یہ خوبصورت مضامین اور خوبصورت گفتگو اس کا سلسلہ جاری رہے گا. قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے. قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے. قرآن میں جو شان درود و سلام ہے یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے. خوبصورت لحن، لہجے اور انداز اور اسلوب میں آپ نے بریک پہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے یہ شعر سنا اور اس کی عملی تفسیر اور تعبیر اور یہ مضامین اور درود پاک کے معرف اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں. اور وَبِسُنَّتِهِ وَطَاعَتِهِ مِنَ الْعَامِلِينَ، سنت پر عمل، اس کی فضیلت، اہمیت، وہ بھی اس مضمون، اس درود پاک میں ایک مضمون باندھا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب علامہ یاد آ گئے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، سبحان اللہ. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے سبحان ہیں. اللہ. اس ایک شعر میں ہی اقبال نے سب کچھ بیان کر اور دیا. اقبال نے کہا از رسالت در جہاں تکوین ما، واہ 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 از رسالت دین ما آئین ما. واہ. ڈاکٹر صاحب دیکھیے بزرگوں کا ذوق کہ پڑا درود پاک جا رہا ہے لیکن اس میں بھی ایک درخواست کی جا رہی ہے یا اللہ اپنے حبیب کے طریقے پر عمل کرنے والا بنا دے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب قرآن کریم میں بڑی مشہور آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے حبیب اناؤنس کر دیں پوری کائنات کو، کیونکہ کچھ گروہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ بھئی ہم تو آلریڈی اللہ کے محبوب ہیں، غالباً یہود نے،
ہم اس کے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، بیٹے تک کہا، تو اللہ نے فرما دیا کہ اب محبت الہی پانے کا، فضل الہی پانے کا، کرم الہی پانے کا، نجات دنیاوی اور اخروی پانے کا جو واحد راستہ ہے وہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اور اللہ۔ سنت وہ طریقہ، وہ راستہ جس کو قرآن نے صراط مستقیم سے تعبیر کیا ہے کہ وہ یہی ہے، اور اس پر چلے بغیر بات بن نہیں سکتی۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا نا کہ خلاف پیمبر کسے نہ رسید، کہ کوئی نبی کے بغیر منزل آشنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہاں لاجیکلی بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر حضور کے بغیر قرآن سمجھ آ سکتا تو حضور نہ آتے۔ حضور کا آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو فالو کیا جائے، اور قرآن نے بے شمار مقامات پر یہ بیان کیا ہے کہ محبوب آپ کی اطاعت کرے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا محبوب جو تیری اطاعت کرے گا وہی میری اطاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب دنیا میں جو لوگ ہیں، قیامت کے دن جن لوگوں کو جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے پریشانی، ندامت ہوگی، اور ندامت والے جو امور قرآن نے بتائے ہیں اس میں ایک بڑا امر یہ ہوگا کہ وہ لوگ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ندامت، پشیمانی، کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اب ڈاکٹر صاحب دیکھیے اہل اطاعت کون ہیں؟ دین جو ہے اور اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اس کو اپنے نبی کی صرف نقالی مطلوب نہیں ہے، اس کو اس اطاعت میں محبت کی چاشنی چاہیے جو صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کا ترہ امتیاز تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اطاعت، مجرد اطاعت، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے اوپن یور ماؤتھ، اپنا منہ کھولیے، اطاعت کرتے ہیں، کیا اس میں محبت ہوتی ہے؟ نکالی ہے، فالوئنگ ہے، ٹریفک پولیس والے آپ کو روکتے ہیں، اس طرح دیگر معاملات روکتے ہیں اور پھر آپ سے مسافہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ آپ کا اور جرمانہ، آپ فالو کر بھی لیتے ہیں، اطاعت کر بھی لیتے ہیں۔ تو بتائیے یہ جتنے بھی ہم فالوئنگ کر رہے ہیں اس میں کوئی کہیں خیر کا پہلو ہے، کہیں نہیں ہے، بعض جگہ پہ بلکہ جبر ہے۔ جبر ہے۔ لیکن ادھر کیا ہے؟ ادھر محبت جب تک نہ ہوگی سبحان اللہ۔ اس وقت اطاعت مصطفیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ محبت کا ذکر کیا، محبت جب ہوگی تو وہ سنت کی طرف لے جائے گی۔ خالی جو صرف فالوئنگ کہتے ہیں اطاعت کریں اطاعت کریں، محبت کی بات جو ہے نا یہ خیال ہے، نہیں، محبت اساس ہے، اس پر اطاعت کا محل تعمیر کیا جائے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی فقد حبنی، جس سے میری سنت سے محبت کی اس سے مجھ سے محبت کی۔ اور صحابہ کرام ڈاکٹر صاحب ایسے سے بظاہر چھوٹے معاملات ہم دیکھتے ہیں، نبی پاک کے سنت کے ایسے عامل تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وضو کر کے مسکرا دیے، لوگوں نے پوچھا اتنا جلیل القدر صحابی، حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا کوئی وجہ نہیں، حضور ایک دفعہ مسکرائے۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک درخت کے پاس اونٹ کو جیسے گشت نہیں کروا رہے، لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ فرمایا کوئی دلیل نہیں، حضور ایسے کر رہے تھے۔ اللہ اور پھر ڈاکٹر صاحب اگلی بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنت کی خود حفاظت کی ہے، خود اللہ کریم نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے۔ آج 8-10 برس کا بچہ بھی جانتا ہے کہ کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے، سبحان بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ یہ ڈیوائن مینجمنٹ نہیں ہے اپنے نبی کی اداؤں کو محفوظ کرنے کی؟ اور آج ہم اپنے بڑوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ میرے دادا کے دادا کس کلر کو پسند کرتے تھے، کیا سبزی پسند تھی، کیا فروٹ پسند تھا، کیا مشروب پسند تھا، لیکن مجھے نبی کے بارے میں پتہ ہے۔ یہ کس نے حفاظت کی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور تو یہی اس کی خواہش اور اہمیت ہے۔ تمنا جو ہے مفتی صاحب اس درود پاک کے اگلے پورشن میں آ رہی ہے کہ اور ہمارے درمیان اور ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان قیامت کے دن کوئی چیز حائل نہ فرمانا۔ آپ تک ہم کس طرح پہنچ سکتے ہیں اور آج ہم اپنی زندگی کو کس کالم میں ڈھالیں کہ وہاں راستے پھر آسان ہو جائیں؟ ڈاکٹر صاحب بڑا مشکل مرحلہ ہوگا قیامت کا، لیکن قیامت کے دن اس امت کے لیے سب سے بڑی سپورٹ ہوگی رحمت عالمین، سبحان اللہ، شفیع المذنبین، خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کے 2 شعر آپ فرماتے ہیں کہ عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے مشکات میں، راوی ہیں حضرت ابو دردہ،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال یہ ہے کہ امتی حضور کو کیسے پہچانے گا، کہاں تلاش کرے گا؟ وہاں تو اربوں خربوں لوگ ہوں گے، جس طرف نگاہ دوڑائیں گے آپ کو انسانوں کا سمندر نظر آئے گا، حضور کو کہاں تلاش کریں گے؟ جناب والا، حضور اس ساری مخلوق کے بالکل درمیان میں مرکز نگاہ ہوں گے۔ واہ سبحان اللہ۔ جس طرح آفتاب ہر ایک دیکھ لیتا ہے، باوجود کثرت خلق کے ہر ایک کو آفتاب نظر آتا ہے نا، اور اس کی روشنی بھی پہنچتی اور ہے، اس کی روشنی بھی ہوتی ہے، اس کا فیض بھی آتا ہے۔ یوں ہی انسان اس وقت انسانوں کے سمندروں میں یا مخلوق کی کثرت میں سرکار آفتاب کی مانند ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور حضور کا نور چمک رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور اس نور کی روشنی سے امتی جیسے ہی دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا وہ میرے حضور کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور پھر اس سے بڑی بات، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے سجدے کی اجازت دے گا، میں سجدہ کروں گا، پھر مجھے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت دے گا، تو ایک عرصہ سجدہ کرنے کے بعد، ایک وقت سجدہ کرنے کے بعد میں سر اٹھا لوں گا۔ سر اٹھا کر میں آگے دیکھوں گا تو میرے سامنے انسان ہی انسان ہوں گے، اور ان سب میں اپنی امت کو خود پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر میں دائیں دیکھوں گا تو دائیں طرف مخلوق ہی مخلوق، اژدہام، ہجوم، لا تعداد انسان۔ میں دائیں طرف نگاہ ڈالوں گا تو ایک ہی نگاہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا سبحان اللہ۔ کہ وہ کہاں کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ میں بائیں طرف دیکھوں گا، پھر پیچھے دیکھوں گا تو انسانوں کے اس ازدحام میں میرا امتی جہاں کہیں کھڑا ہوگا، کہیں کسی کے پیچھے ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں میں اسے پہچان لوں گا جو جہاں کھڑا ہوگا۔ تو پہلی بات یہ تسلی تشفی رکھیں کہ سرکار خود اپنے امتی کو ڈھونڈ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنے امتی کو تلاش کر لیں گے وہ کہاں ہے۔ مولانا حسن رضا خان یہی تو کہہ رہے ہیں، عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ماں بچے کو ڈھونڈتی ہے نا، ایسے حضور اپنے امتی کو خود ڈھونڈیں گے۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی مخلوق میں آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، تو کیسے پہچان لیں گے؟ سارے انسانوں کی شکلیں، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ساخت پہ سب کو بنایا ہے، تو ان میں آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ جو ہے میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے؟ آپ کیسے پہچانیں گے؟ حضور فرماتے ہیں اس وقت تمہاری 3 علامتیں ہوں گی۔ ناظرین کرام، اپنے اندر یہ 3 علامتیں آج زندہ کر لیں۔ اگر جنت کے راستوں کو آسودہ اور آسان دیکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ سرکار میرا چہرہ پہچان جائیں، تو یہ علامتیں زندہ کر لیں۔ حضور نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، میں اپنی امت کے آثار وضو سے پہچان، سبحان اللہ، یعنی ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، غر المحجلین، کہ وہ اعضاء جیسے چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ چمک رہے ہوں گے۔ اس روشنی سے میں پہچانوں گا یہ میرا امتی ہے، کیونکہ یہ اختصاص ہے اس امت کا، کسی اور امت کو یہ اعزاز نہیں ہوگا۔ صرف حضور کا امتی جو وضو کرتا تھا اس کے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ یہ وضو کا اعزاز اس امت کو اس امت کو حاصل ہے۔ اس امت کو حاصل ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو میرے امتی ہوں گے وہ اپنے ان کے سامنے ان کے بچے کھیل رہے ہوں گے، یعنی ایک بندہ ہوگا حضور کا امتی، اس کے سامنے اس کے بچے بھاگ دوڑ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، تو جو اس کے سامنے اس کی ذریت دوڑ رہی ہوگی نا، اس سے بھی میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے۔ واہ، یہ اعزاز بھی اس امت کو نصیب ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری علامت یہ ہوگی کہ میرا امتی جو عبادات کرتا تھا اس عبادات کی وجہ سے بھی
اس کے جسم کے اندر ایک ایسا نور پیدا ہوگا، ایک ایسی علامت پیدا ہوگی جو پہچانا جائے گا۔ تیسری علامت ہے کہ اس امت کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا صحیفہ ہوگا نا، یہ بھی علامت ہوگی کہ حضور کا امتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بالکل اختتام پہ ہیں، لیکن مضمون بہت اہم ہے اور دعا ہے اس میں بطور خاص والدین کے لیے، ان کی مغفرت کی ضرورت اور اہمیت، اور یہ کنیکٹیویٹی کمزور ہوتی جا رہی ہے ہمیں اپنے بزرگوں سے، والدین موجودہ جو جہاں ہمارے سوشل فیبرک بری طرح متاثر ہوا ہے، وہاں یہ اقدار جو ہیں یہ بھی مجروح ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بندے پر سب سے زیادہ مہربانی اور احسان والدین کے ہوتے ہیں، یقیناً۔ اور قرآن کریم میں دو مقامات پر، ایک تو نماز میں ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میرے اور میرے والدین کی مغفرت فرما، اور یہ دعا حضرت ابراہیم سے لے کر انبیاء پڑھتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پڑھی تو حجت ہو گئی اور قرآن نے بیان کی۔ دوسری مقام پر اختصاصی طور پر سکھایا گیا، تربیت کی گئی، اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ ڈاکٹر صاحب، والدین پہلے چلے جائیں، اولاد بعد میں چلی جائے، والدین اور اولاد کا رشتہ جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ میں اختصار سے عرض کروں، قرآن کریم کی سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام نے جن یتیم بچوں کی دیوار تعمیر کی، اس کی ایک ہی دلیل بتائی ہے، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سبحان کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اور وہ بھی کافی اوپر پشتوں پہ، کافی پیچھے۔ اچھا، پتہ یہ چلا کہ باپ کی صالحیت کا فیض اولاد تک پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ دوسرا، مسلم شریف کی حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ، علم نافع، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب جہاں میرا ایک سوال ہے، آپ نے کہا تھا گیپ ختم ہو رہا ہے، اولاد نیک کیسے بنے گی؟ وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کیسے کہے گی جب ہم نے ان کو اس ماحول میں تربیت ان کی ہے جہاں پر ان کو پتہ ہی نہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی کہنا ہے یا نہیں کہنا، جہاں پر وہ دنیا کے دیگر نظام اور مسلح پہ انہیں کھڑا ہی نہیں کیا، مسجد سے تعلق مضبوط ہی نہیں کیا۔ جب میں نے اب کیا ہی نہیں، میں نے جن جو بنیاد تھی اس کی، جس وجہ سے اسے یہ جملے بولنے تھے، یہ دعائیں پڑھنی تھی، یہ دعا کرنی تھی، اور میرے اخروی درجات برزخی اور قیامت میں جو بڑھنے تھے، آپ نے سکھایا ہی نہیں، آپ نے کیا ہی نہیں، تو آپ کو کیا پہنچے گا؟ تو ڈاکٹر صاحب، اولاد، اس سے یہ پتہ چلا کہ والدین کے لیے دعائے مغفرت اولاد نہیں کرنی ہے، تو والدین کی ذمہ داری بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ لیکن وہ ڈاکٹر صاحب وہ کیا کریں، بیگ جو ہے اسکول کا، اس کا بوجھ بہت زیادہ ہے، فرصت نہیں ملتی۔ یہ تو طے ہم نے کرنا ہے نا کہ اس کو اس بیگ کو بوجھ سے بھرنا ہے یا اس کے دماغ کو محبت مصطفیٰ اور قرآن کی عظمت سے بھرنا ہے۔ ٹائم نہیں نکلتا، ٹائم دیکھیں چلیں، پھر ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا مغفرت ان کی کے دعا۔ پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا اگر آج ہم ان کو اس زینے پر ان کی تربیت نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ہم تحدیث نعمت کے طور پر بات کرتے ہیں، ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے والدین کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ہمارے پیرنٹس نے ہمیں لگایا تو بات کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے، یہ دین کی بات ہو رہی، محبت رسول کی بات ہو رہی ہے، اور ڈیلی دعا کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جنت کی ہوائیں آتی رہیں، صدقہ جاریہ مسلسل، تو اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پر کریں کہ وہ ایوری ٹائم نہیں تو مختلف اوقات بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مفتی صاحب، کوئی اس درود پاک کو پڑھنے کا کوئی خاص اسلوب، انداز یا کوئی اوقات، کوئی اگر آپ ناظرین کو بتانا چاہیں، کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ لوگ ایک تو جو درود پاک سنتے ہیں پھر اس کو کثرت سے سنتے ہیں، اور اس کو فیس بک پہ، ہمارے جو واٹس ایپ گروپ ہے یا مختلف جو دیگر ذرائع ہیں اس پر کثرت سے اس کو فالو کرتے ہیں، اور دیار غیر سے دور دراز سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور پھر وہ بطور خاص اس پر ان کی بڑی توجہ ہوتی ہے کہ یہ کب پڑھا جائے، کس وقت پڑھا جائے، کتنا پڑھا جائے، تو تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کے ثمرات سے۔ ویسے تو آپ کسی بھی وقت پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، درود ہے، ہر وقت ہی اس کی برکت ہوگی، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ 3 مرتبہ جب بھی پڑھیں اس درود کو 3 مرتبہ کم از کم پڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے قاری صاحب بھی 3 مرتبہ یہ درود پاک، اور میں پھر بلا توقف آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں، اور قاری مقبول احمد مجددی صاحب آپ سے
درخواست ہے، مہمانوں کا شکریہ، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمته. اللهم ببركة الصلاة عليه جعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، وبسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمته. اللهم ببركة الصلاة عليه جعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، وبسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمته. اللهم ببركة الصلاة عليه جعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، وبسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. قرآن میں جو شان درود
یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے